بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ٹاپک جو ہے وہ پاکستان افیئر کا ہے، جس کا نام ہے دارالعلوم دیوبند۔ یہ کمپلسری سبجیکٹ کا ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس کا ذرا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ دارالعلوم دیوبند کی آخر کیا ضرورت پیش آئی، کیا وجہ تھی جو کہ اس کو بنانا پڑا۔ تو جس وقت 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمان جو ہے وہ اپنی قدر و منزلت کھو بیٹھے تھے، مسلمانوں کو ڈائریکشن نہیں مل رہی تھی کہ ہم کس طرف جو ہے وہ جائیں یا ہماری کشتی کا کنارہ کس طرف ہے، تو ایسے میں جو ہے وہ دو گروہ سامنے آئے۔ ایک وہ گروہ جو کہ کہتا تھا کہ ہم انگریزی تعلیم سے دور ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یہ جدید علوم سے ہم دور ہیں، یہ ویسٹرن کے نالج سے ہم دور ہیں، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا گروہ یہ تھا جو کہتا تھا کہ اسلام سے دوری ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جو تو کہتا تھا کہ بھائی ویسٹرن سے جو ہے وہ دوری کی وجہ سے یہ مسائل سامنے آئے ہیں، تو وہ سر سید احمد گروپ تھا، وہ جو ہے تحریک علی گڑھ کی صورت میں سامنے آئے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں جی اسلام کی وجہ سے دوری ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ دارالعلوم کی انہوں نے ایک مدرسہ قائم کی، اس کو دارالعلوم دیوبند کہتے تھے، وہ اس نظریات کے حامی تھے۔ اب دارالعلوم کی جو ہے وہ بنیاد کس نے رکھی؟ اس کی بنیاد 30 مئی 1861 کو اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے ایک گاؤں اور دیوبند کی ایک مسجد کی بنیاد جو ہے، اس مسجد کی جو ہے وہ بنیاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے والد جو ہے وہ مولوی ذوالفقار علی اور علامہ شبیر عثمانی کے والد مولوی فضل الرحمان نے رکھی۔ اب دارالعلوم کا جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر دیکھتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس کا آرکیٹیکچرل کیا تھا۔ دارالعلوم کا جو تنظیمی ڈھانچہ تھا تو اس میں جو ہے وہ ایک سرپرست اعلیٰ تھا، دوسرا محتمم تھا جو کہ اکانومک کے حوالے سے ہوتا ہے، محتمم، دوسرا صدر مدرس اور چوتھا جو ہے وہ مفتی پر مشتمل تھا۔ اب سرپرست اعلیٰ کا اعلیٰ جو ہے وہ تمام تنظیم کا نگران تھا، جبکہ محتمم کے پاس تمام مالی ذمہ داریاں تھیں، اکانومک پوائنٹ آف ویو سے وہ ڈیل کر رہا تھا۔ صدر مدرس تمام تدریسی امور کا سربراہ تھا اور مفتی بوقت ضرورت جو ہے مختلف فتویٰ جاری کرتا تھا۔ دارالعلوم کی مقبولیت کیسے ہوئی؟ دارالعلوم دیوبند کی ابتدائی استاد جو ہے وہ مولوی محمد محمود اور ایک شاگرد مولانا محمود الحسن سے ہوئی۔ دارالعلوم کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ پہلے سال کے کل 78 طلبہ میں سے 58 طلبہ دور دراز کے علاقوں میں سے تھے۔ اس کی مقبولیت میں مولانا محمد یعقوب، مولانا محمد قاسم نانوتوی کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جس کی شب و روز محنت، احسار اور لگن نے دارالعلوم کو برصغیر کی ممتاز اسلامی درسگاہوں میں شامل کر دیا۔ دارالعلوم کی توسیع کیسے ہوئی؟ دارالعلوم کی ابتدا تو ایک چھوٹی سی مسجد سے ہوئی تھی، مگر طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر جو ہے وہ ایک مسجد کم لگنے لگی، اس کے لیے 1874 میں مزید جگہ خریدی گئی، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے نا وہ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی جگہ کم لگنے لگی، تو پھر 1876 میں مزید جگہ قصبے سے اس گاؤں سے باہر جو ہے وہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے مشورے پر وسیع جگہ خرید دی گئی۔ تو اس عمارت کی بنیاد مولانا محمد علی نے رکھی تھی۔ 1967 تک ایک اندازے کے مطابق دارالعلوم دیوبند سے 65,727 طلبہ فارغ ہوئے۔ تو دارالعلوم کی وسعت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے کل کمروں کی تعداد 230 ہے، 48 ہاسٹلس اور 400 جو ہے وہ حجرے یا مہمان خانے بنے ہوئے ٹھہرنے کے لیے۔ دارالعلوم دیوبند سے متاثر ہو کر بعد میں تقریباً 1000 سے زائد مدرسے قائم کیے گئے۔ دارالعلوم کے بنیادی اصول کیا تھے؟ سبسٹینٹیو پرنسپل، پیراڈائم پرنسپل کیا تھے؟ پہلا پرنسپل یہ تھا کہ حکومت سے مالی امداد نہ وصول کی جائے گی کسی صورت میں، عمرہ کے طبقے سے چندہ نہ وصول کیا جائے گا، صرف متوسط طبقے سے مالی امداد وصول کی جائے گی۔ جو لوگ یہاں سے فارغ التحصیل ہیں ان کو مالی طور پر اور معاشی طور پر مستحکم کیا جائے گا۔ تمام فیصلے شورا کے مطابق، شورا یعنی مشورے کے مطابق، ڈسپلن کی خلاف ورزی نہ کی جائے گی۔ دارالعلوم کے سرپرست، دارالعلوم کے پہلے سرپرست اعلیٰ ہونے کا اعزاز مولانا محمد قاسم نانوتوی کو ہے۔ ان کے بعد مولانا رشید احمد گنگوئی سرپرست اعلیٰ مقرر ہوئے، پھر مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور ان کے بعد مولانا محمود الحسن، ان کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی، ان کے بعد مولانا محمد احمد نانوتوی اور ان کے بعد ان کے بیٹے مولانا قاری محمد طیب نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اعلیٰ رہے۔ دارالعلوم دیوبند اور تحریک علی گڑھ، پروفیسر مولوی مملوک علی جو کہ دلی کالج کے لیکچرار تھے، ان کے دو نامور شاگرد سر سید احمد خان اور مولانا قاسم نانوتوی تھے۔ دونوں کے راستے اور نظریات ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ تھے۔
لیکن منزل ایک تھی۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کے زوال کا سبب مغربی تعلیم سے دوری کو ٹھہراتے تھے، جبکہ مولانا قاسم علی نانوتوی مسلمانوں کی پستی کی وجہ اسلامی تعلیمات سے روگردانی بتاتے تھے۔ دونوں میں شدید نظریاتی اختلاف تھا۔ یہ اختلاف اگرچہ محمود الحسن کے دور میں قدرے کم ہوا، لیکن ان کے بعد بھی اختلافات میں پھر شدید اضافہ ہو گیا، حتیٰ کہ کچھ رہنماؤں ماں سوائے مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا اشرف علی تھانوی کے باقی حضرات نے قائد اعظم کی شروع کردہ تحریک پاکستان کی بھی مخالفت کی، لیکن علامہ شبیر عثمانی اور مولانا اشرف علی تھانوی نے حضرت قائد اعظم کا ساتھ دے کر یہ کمی بھی پوری کر دی۔ دارالعلوم کے فارغ التحصیل طلبہ، ٹھیک ہے، جو لوگ وہاں سے جو ہے وہ آفٹر گیٹنگ ایجوکیشن وہ ان کا کیا ہوا، تو دارالعلوم دیوبند نے ایسے عالم دین پیدا کیے جن پر تاریخ کو آج بھی فخر ہے، اور ان ناموں میں علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا احتشام الحق تھانوی، مولانا احمد علی لاہوری اور دیگر کئی رہنما شامل ہیں۔ تو ان علماء نے برصغیر میں مسلمانوں میں جو موجود معاشرتی برائیوں کا قلعہ کما کیا اور اسلام کی تعلیمات کو لوگوں میں اجاگر کیا۔ تو علامہ اقبال کا شعر ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو یہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا، دیٹ از ویری ایزی۔ اس کا نام جو ہے وہ دیوبند ہے، مدرسۃ الدیوبند کہہ لیں، ٹھیک ہے جی۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کو، اللہ حافظ۔